آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں ارجمند علی خان۔ وزیر اعظم نریندر مودی ایس سی او کی 22ویں سربراہ میٹنگ میں شرکت کے لیے کل سے ازبیکستان کا 2 دن کا دورہ کریں گے۔ محنت اور روزگار کے وزیر نے کہا ہے کہ بھارت سب کی شمولیت والے ترقی کے ایک ماڈل پر کام کر رہا ہے جس میں منظم اور غیر منظم دونوں طرح کے ورکروں پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ آج ملک بھر میں ہندی دیوس منایا جا رہا ہے۔ جموں و کشمیر کے پونچھ ضلع میں بس کے ایک حادثے میں کم از کم 11 افراد ہلاک اور کئی دوسرے زخمی ہو گئے۔ وزیر اعظم نے مہلوکین کے قریبی رشتہ داروں کو 2-2 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ گوا کے سابق وزیر اعلیٰ دگمبر کامت اور کانگریس کے دیگر 7 ارکان اسمبلی آج بی جے پی میں شامل ہو گئے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان لڑائی میں کم سے کم 100 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں اور خواتین کرکٹ میں بھارت کل برسٹل میں تیسرے اور آخری T20 میچ میں انگلینڈ کے خلاف کھیلے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی شانگھائی تعاون تنظیم ایس سی او کے سربراہان مملکت کی میٹنگ میں شرکت کے لیے ازبیکستان کے سمرقند کے 2 روزہ دورے پر جائیں گے۔ جناب مودی ازبیکستان کے صدر شوکت مرزی یویف کی دعوت پر 15 اور 16 ستمبر کو وہاں کا دورہ کریں گے۔ سمٹ کے دوران امید ہے کہ یہ رہنما پچھلی 2 دہائیوں کی تنظیم کی سرگرمیوں کا جائزہ لیں گے اور مستقبل میں کثیر ملکی تعاون کی صورتحال اور تناظر پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وزارت خارجہ نے بتایا کہ ایس سی او سمٹ میں ایس سی او رکن ممالک اور مشاہد ممالک، ایس سی او کے سیکریٹری جنرل، ایس سی او کے دہشت گردی کی روک تھام کے علاقائی بنیادی ڈھانچے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر، ترکمینستان کے صدر اور دیگر مدعو شخصیتیں شرکت کریں گی۔ شانگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کی 22ویں کونسل کی میٹنگ میں علاقائی اور عالمی اہمیت کے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ کووڈ وبا کے بعد یہ پہلی بالمشافہ میٹنگ ہے۔ پچھلی سربراہ میٹنگ جون 2019 میں قرغیزستان کے بشکیک میں ہوئی تھی۔ چینی صدر شی جن پنگ، روسی صدر ولادیمیر پوتن، پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی مدعو رہنما میں شامل ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس سربراہ میٹنگ کے موقع پر امکان ہے کہ کچھ 2 طرفہ میٹنگیں بھی کریں گے۔ ایس سی او ایک بین حکومتی تنظیم ہے جسے جون 2001 میں شانگھائی میں قائم کیا گیا تھا۔ محنت اور روزگار کے وزیر بھوپیندر یادو نے کہا ہے کہ کووڈ بحران کی وجہ سے بھارت کو یہ ضرورت پیش آئی ہے کہ وہ ایک مضبوط اور لچکدار بحالی کے لیے کارکنوں کی روزگار کی صورتحال کو بہتر بنائے۔ انڈونیشیا کے بالی شہر میں G20 سے وابستہ محنت اور روزگار کے وزیروں کی میٹنگ میں وزیر موصوف نے بھارت کے اسٹارٹ اپس کو فروغ دینے کے لیے ایک مضبوط تر نظام کی تعمیر کے لیے جاری اقدامات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ وزیر موصوف نے اجاگر کیا کہ بھارت سب کی شمولیت والی ترقی کے طرز پر کام کر رہا ہے جس میں گاڑی کھینچنے والے اور پلیٹ فارم پر کام کرنے والے کارکن بھی شامل ہیں۔ جناب یادو نے یہ بھی کہا کہ حکومت کا یقین ہے کہ مزدوروں کی بہبود سے متعلق کسی بھی پالیسی یا اقدامات میں خواتین، بچوں، معذور افراد اور کمزور گروپوں کو بھی شامل کیا جانا چاہیے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ G20 روزگار ورکنگ گروپ کی میٹنگوں سے جو تجربہ حاصل ہوا ہے اس سے کام کاج کی 21ویں صدی کی دنیا کی فعال نوعیت کی روشنی میں مزدوروں کی بہبود کو یقینی بنانے کی راہ میں بھارت کی کوششوں کو تعاون ملتا ہے۔ آج ملک بھر میں ہندی دیوس منایا جا رہا ہے۔ آج ہی کے دن 1949 میں آئین ساز اسمبلی نے ہندی کو دیوناگری رسم الخط میں لکھنے اور اسے ملک کی سرکاری زبان کے طور پر تسلیم کیا تھا۔ آج ہندی دنیا میں بڑے پیمانے پر بولی جانے والی زبانوں میں سے ایک ہے اور دنیا کے 52 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی پہلی زبان ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عوام کو ہندی دیوس کی مبارکباد دی ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے ان سبھی لوگوں کو مبارکباد دی ہے جنہوں نے ہندی کو ایک خوشحال اور بااختیار زبان بننے میں انتھک تعاون دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندی کی وجہ سے بھارت کو پوری دنیا میں ایک خصوصی اعزاز حاصل ہوا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ اس کی سادگی اور حساسیت ہمیشہ راغب کرتی ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے ہندی دیوس پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب شاہ نے ان عظیم شخصیات کو سلام پیش کیا جنہوں نے ہندی کے تحفظ اور فروغ کے لیے تعاون دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندی ملک کو متحد کرتی ہے۔ جناب شاہ نے کہا کہ نریندر مودی حکومت ہندی سمیت سبھی مقامی زبانوں کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ ایک ویڈیو پیغام میں جناب شاہ نے کہا کہ بھارت کی سبھی زبانیں اہم ہیں کیونکہ ان کی اپنی گوناگوں تاریخ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف زبانوں کے ساتھ تال میل قائم کر کے ہندی نے لوگوں کے ذہنوں میں ایک خاص مقام حاصل کیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔
آج جموں کشمیر کے پنچ ضلع کے سوجیان علاقے میں تقریباً 11 افراد ہلاک اور دیگر مختلف اس وقت زخمی ہو گئے جب جس بس میں وہ سفر کر رہے تھے وہ حادثے کا شکار ہو گئی۔ جموں کے ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ آج صبح تقریباً 30 مسافروں کو منڈی سے ساوجیان لے جا رہی بس بریری نالہ سڑک سے پھسل کر ایک گہری کھائی میں جا گری۔ حادثے کے بعد فوج، پولیس اور مقامیوں کی جانب سے ایک بڑی بچاؤ کارروائی کی خبر ہے۔ اب تک جائے حادثہ سے 11 لاشیں برآمد کی جا چکی ہیں۔ منڈی کے تحصیلدار شہباز لطیف نے کہا کہ فوج کی بچاؤ کارروائی جاری ہے اور کئی زخمیوں کو منڈی کے اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ہلاک ہونے والوں کے لواحقین کو 5-5 لاکھ روپے کی نقد امداد کا اعلان کیا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے جموں کشمیر کے پنچ ضلع کے سوجیان میں البناک سڑک حادثے میں جان گنوانے والوں کے تئیں رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ محترمہ مرمو نے زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جموں کشمیر کے پنچ میں حادثے کے سبب ہونے والے جانی نقصان پر صدمے کا اظہار کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ جناب مودی نے مہلوکین کے قریبی رشتہ داروں کو وزیر اعظم کے قومی امدادی فنڈ سے 2-2 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 50-50 ہزار روپے امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ گوا میں کانگریس کے 8 ارکان اسمبلی آج بی جے پی میں شامل ہو گئے۔ میڈیا کے افراد سے بات کرتے ہوئے گوا بی جے پی کے صدر سدانند تنوڑے نے بتایا کہ کانگریس کے سرکردہ رہنما اور سابق وزیر اعلی دگمبر کامت، سابق وزیر مائیکل لوبو اور کانگریس کے دیگر ارکان اسمبلی بی جے پی میں شامل ہوئے ہیں۔ کانگریس کے باغی ارکان اسمبلی نے پارٹی کی لیجسلیٹو میٹنگ کی اور بی جے پی کے ساتھ ضم ہونے کے بارے میں ایک مراسلہ پیش کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے شریمنت چھترپتی شیواجی راجے بھوسلے کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے کہا کہ وہ ایک ایسے فعال اور کثیر جہتی شخصیت کے مالک تھے جنہوں نے عوام میں بڑے پیمانے پر کام کیا۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان پیر کی رات ہوئی لڑائی میں کم سے کم 100 فوجی ہلاک ہو گئے۔ آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پاشنیان نے دعویٰ کیا ہے کہ رات بھر جاری رہنے والی ان جھڑپوں میں اس کے 49 فوجی ہلاک ہوئے۔ آذربائیجان کی وزارت نے کہا ہے کہ اس کے بھی 50 اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ دونوں ملک تشدد کے تازہ ترین واقعات کے لیے ایک دوسرے کو مورد الزام قرار دے رہے ہیں۔ ایک مشترکہ کارروائی میں بھارتی ساحلی گارڈ اور گجرات اے ٹی ایس نے گجرات کے ساحل کے نزدیک بھارت کی آبی حدود میں پاکستان کی ایک کشتی کو 40 کلو گرام ہیروئن کے ساتھ پکڑ لیا، جس کی مالیت 200 کروڑ روپے ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے ساحلی گارڈز کے عہدیداروں کے حوالے سے خبر دی ہے کہ پاکستان کی ایک کشتی التیاسا کو کل آدھی رات کو جکھاؤ سے 40 سمندری میل بھارت کے آبی حدود میں مشتبہ انداز میں نقل و حرکت کرتے دیکھا گیا۔ اے ٹی ایس کی خصوصی اطلاع کے بعد بھارتی ساحلی گارڈز کے 2 جہازوں نے کچھ میں جکھاؤ کے ساحل کے نزدیک عملے کے افراد کے ساتھ کشتی کو پکڑ لیا۔ بالی ووڈ اداکارہ جیکلین فرنانڈس کالے دھن کو جائز بنانے کے ایک معاملے کے سلسلے میں آج دلی پولیس کی اقتصادی جرائم سے متعلق شاخ کے سامنے پیش ہوئیں۔ جرائم پیشہ شخص سکیش چندر شیکھر نے منسلک کروڑ روپے کے کالے دھن کو جائز بنانے کے معاملے میں ان سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ خواتین کرکٹ میں بھارت کل برسٹل میں انگلینڈ کے خلاف تیسرا اور آخری 2020 میچ کھیلے گا۔ کل رات بھارت نے ڈربی کے کاؤنٹی گراؤنڈ میں کھیلے گئے دوسرے T20 میچ میں انگلینڈ کو 8 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس جیت کے ساتھ 3 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابری پر ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی ایس سی او کی 22ویں سربراہ میٹنگ میں شرکت کے لیے کل سے ازبیکستان کا 2 دن کا دورہ کریں گے۔ محنت اور روزگار کے وزیر نے کہا ہے کہ بھارت سب کی شمولیت والے ترقی کے ایک ماڈل پر کام کر رہا ہے جس میں منظم اور غیر منظم دونوں طرح کے ورکروں پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ آج ملک بھر میں ہندی دیوس منایا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر کے پنچ ضلع میں بس کے ایک حادثے میں کم از کم 11 افراد ہلاک ہو گئے اور کئی دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے مہلوکین کے قریب رشتہ داروں کو 2-2 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے اور گوا کے سابق وزیر اعلی دگمبر کامت اور کانگریس کے دیگر 7 ارکان اسمبلی آج بی جے پی میں شامل ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔